اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ خیبر کی۔ تو خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہاں کھجوریں تھیں، کھجوروں کے درخت اور ہرے بھرے کھیتوں سے یہ جگہ بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ تو جنگ کا سبب جو ہوا، مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہود نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، لیکن ان کے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا سوچ رہے تھے، اور آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجعی میں قیام فرمایا، تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ قموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، عشب چشم ہے ان کی آنکھوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا، اور یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکہ کا اختتام صفر المظفر میں ہوا۔ تو اس غزوہ میں 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں حضرت سیدنا
ربیہ بن اقسم، حضرت سیدنا ثقب بن عمر بن سمیت، حضرت سیدنا رفعہ بن مسروع، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو امیہ، حضرت سیدنا محمود بن مسلمہ، حضرت سیدنا ابو ضیاء بن نعمان، حضرت سیدنا حارث بن حاتب، حضرت سیدنا عدی بن مرعہ، حضرت سیدنا اوس بن حبیب، حضرت سیدنا عنیف بن وائلہ، حضرت سیدنا مسعود بن سعد، حضرت سیدنا فضیل بن نعمان، حضرت سیدنا عامر بن اقوع، حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ اور حضرت سیدنا یسار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے۔ تو اسلامی بھائیوں دوستو، اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، کامنٹس بھی کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔